الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. موجودہ حالات میں ہر طرف بے برکتی، نحوست اور بے چینی کے بادل چھائے ہوئے، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. بے چینیاں، بے قراریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ہر آنے والا دن پہلے دن سے مشکل نظر آ رہا ہے. زندگی اجیرن بن رہی ہے اور مایوسیوں کے، نا امیدیوں کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات، وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل اور ہمارا کردار اس قابل نہیں ہے کہ ہم سکون سے رہ سکیں. ہمارے عمل اور ہمارا کردار اور ہمارے لیل و نہار اور صبح و شام اس قابل نہیں ہے کہ ہم سکون سے رہ سکیں، اطمینان سے رہ سکیں. یہ سارا کچھ کیا درا یہ ہمارے عملوں کا ہی کیا درا ہے. تو بہرحال ایسے حالات میں
ایسے معاملات میں انسان نیک عمل کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بکاری بنے، ہر وقت ہر لحظہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے۔ ان حالات سے اور ان حوادثات سے اور ان مشکلات سے ہمیں دو ہی چیزیں نکال سکتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنا اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا۔ دعا کے بارے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر دی ہے، دوسری بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحمت کا سوال کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا، اپنی رحمتیں فرما دیں، اس کی دنیا بھی بہتر اور اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ رحمت یہ چیز کیا ہے؟ رحمت حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت کہا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کہ رب العزت نے آمینہ کے لال جیسا عظیم المرتبت پیغمبر تمہیں عطا فرمایا ہے کہ جو جہان والوں پہ رحمت ہے۔ قرآن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے آمینہ کے لال پہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے دنیا کائنات کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کی بیماریوں کا علاج آ چکا قرآن کریم کی صورت میں، وہدی ورحمہ للمؤمنین۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ آؤ آمینہ کے لال کی طرف تاکہ تمہیں رحمتیں ملیں، آؤ قرآن کی رحمت کی طرف تاکہ اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ صحت و عافیت، صحت و تندرستی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حضرات انسان بے روزگاری سے بچے اور رزق حلال اس کو میسر ہو اور وافر میسر ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رمضان کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نیکی کا کرنے کی توفیق کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ گناہ سے انسان بچ جائے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے بندوں کو بتلا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ کہا میں نے غصے کو بھی پیدا کیا ہے اور میں نے رحمت کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن شروع سے یہ بات لکھ دی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے۔ جنت کی 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انسان سانس لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو
میں اگلا سانس نہیں لے سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر میرے رب کی رحمت نہ ہو۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، گناہ سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، روایت سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کتنی بے بہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس نے ایک پہاڑی کے قریب 500 سال اللہ کی عبادت کی، 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کے لیے اس کے قریب ہی ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا اور ایک انار کا درخت اگا دیا تھا۔ وہ بندہ انار کا پھل کھاتا، میٹھا پانی پیتا اور اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت کے ساتھ عبادت میں مگن رہتا، مصروف رہتا، دن رات عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اس طرح 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال، 20 سال نہیں، 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے، موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس حالت میں بندہ مرتا ہے روز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، حالت سجدہ میں مرے گا، قیامت کا دن ہوگا، حالت سجدہ میں اٹھایا جائے گا۔ آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں میں سے ایک خوش نصیب ایسا بھی تھا کہ جو سواری پہ سوار ہو کر کے حج کی ارکان پورے کر رہے کہ سواری سے گر جاتا ہے، گردن ٹوٹ جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ صحابہ اکرام، یہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ جس حالت میں بندہ مرتا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی شان اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری سنن نسائی کی روایتیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مجاہد اٹھے گا، مجاہد اٹھے گا، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس خون کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہوگی۔ حالانکہ کتنا عرصہ بیت گیا اس کو شہید ہوئے، لیکن ایسا لگے گا کہ جیسے تازہ تازہ اس کو زخم لگے۔ تو بہرحال یہ ضمنی باتیں آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حالت سجدہ میں موت آئے، حالت سجدہ میں ہی اس کو موت آتی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بھائی عثمان اٹھاؤ ذرا، بھائی عثمان اٹھاؤ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اسے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ بات توجہ سے سنیے گا، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ 500 سال میں نے عبادت کی ہے، رکوع، سجدے، قیام، روزے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو بڑا خوش نصیب ہے، جا میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا، میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ جی اگر تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے تو میری 500 سال دیا نمازاں کتنے گئی ہیں؟ میں تے اپنے عملہ دے بل بوتے تے جنت سے جاواں گا، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی نماز کی وجہ سے، اپنے روزے کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔
فرشتے اللہ کو خبر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندے سے کہہ دو کہ میرے بندے اللہ رب العزت نے اگر حساب لیا تو تو حساب میں ناکام ہو جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے عملوں کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ترازو لایا جائے، ترازو لایا جاتا ہے، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھی جاتی ہے، دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتے ہیں اس کی آنکھ نکال کر کے نا دوسرے پلڑے میں رکھو، آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جب آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھی جاتی ہے 500 سال کی عبادت ہلکی ہو جاتی ہے، وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکا، میری ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکا، ابھی باقی نعمتیں تو بعد والی ہیں۔ سمجھ آ جائے گی اس بندے کو، کہے گا یا اللہ جی میں نے تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بتلا تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ یا اللہ جی آپ نے کیا۔ بتلا بندے تیرے لیے انار کے درخت کا انتظام کس نے کیا؟ یا اللہ جی آپ کی رحمت۔ بتلا بندے تیرے اندر قوت طاقت سکت کس نے پیدا کی کہ تو روزے رکھے اور تو نمازیں پڑھے؟ یا اللہ جی آپ نے پیدا کی۔ فرمایا جا پھر میری رحمت کے ساتھ جنت میں جا۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کی جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت کے بلبوتے پہ جاؤں گا۔ وہ نبی جس کے دامن مبارک پر گناہ ہی کوئی نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جس کے دامن مبارک پر گناہ نام کی چیز کوئی نہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کے دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن کھا لیا۔ اللہ کے نبی کی دعا، حضرت آدم کی دعا، حضرت نوح کی دعا، حضرت ایوب کی دعا، سارے نبی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا، سارا واقعہ آپ نے سنائے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیا الفاظ کہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دعا میں کہتے کیا ہیں؟ یا اللہ مجھے رحمت عطا کر دے، رحمت عطا کر دے۔ جسے رحمت مل گئی اسے معافی بھی مل گئی، جسے رحمت مل گئی اسے دنیا بھی مل گئی، جسے رحمت مل گئی اسے آخرت بھی مل گئی، جسے رحمت مل گئی اسے دنیا جہاں کے خزانے مل گئے، جسے رحمت مل گئی اسے اولاد مل گئی، جسے رحمت مل گئی اسے نبی کا ساتھ مل گیا، جسے رحمت مل گئی اسے آمینہ کے لال کے ہاتھ سے جام کوثر کا پانی مل گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے۔ بندے اللہ سے رحمت کا سوال کرتا رہے، کیونکہ تیرے رب کا اعلان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کو چاہنے والا بھی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو بتلا دو الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یا اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی رحمتوں والا ہے، وہی مہربان ہے۔ میرے بندوں کو بتلا دو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بندوں کو بتلا دو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میرے بندوں کو بتلا دو، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتلا دو، اللہ کی رحمت سے ضال یعنی گمراہ مایوس ہوتا ہے، ہو مومن، ہو اہل حدیث، ہو اہل سنت، ہو اہل حق، ہو کلمہ پڑھنے والا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور 24ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی، میرے بندوں کو بتلا دو کہ جو اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی زیادتی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بندے کے سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کے نزول کی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، دنیا اور دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس آیت مبارکہ کی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے، اتنی وسیع رحمت، اتنی بڑی رحمت، پھر بھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ دنیا میں نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے محبت و پیار کرتے ہیں، دنیا میں دوستوں سے، پیار والے پیار کرنے والوں سے، حضرات ایک دوسرے سے یہ رشتے قائم ہیں، رشتہ داریاں برقرار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے کہ جس کا نتیجہ ہے ہم ایک دوسرے سے محبت و پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ کن کے لیے؟ فرمایا وہ روز قیامت اللہ کے صرف مومن بندوں کے لیے ہوں گے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ نازل کرے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان 99 حصوں میں کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے اور اپنے بچے پہ فدا ہو رہی ہے اور اپنے بچے پہ نچھاور ہو رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے اس سے محبت و پیار کر رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیوں پھینکے گی؟ تو فرمایا وہ اللہ جو اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا، اللہ کیوں اپنے بندے کو آگ میں پھینکے گا؟
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندے مجھے بتلا، میں تجھے عذاب میں مبتلا کر کے، تجھے جہنم میں پھینک کے، تجھے آگ میں پھینک کے کروں گا کیا اگر تو میرا شکریہ ادا کرے اور مجھ پہ ایمان لائے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کریں گے، بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے، اللہ رب العزت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ ما منکم من احد، فرمایا اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی پردہ، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہر بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ گناہ کیتا ہی نا، یا اللہ جی کیا ہے، وہ بھی کیتا ہی نا، یا اللہ جی کیا ہے، وہ بھی گناہ کیتا ہی نا، یا اللہ جی کیا ہے۔ بندہ سمجھے گا میں تو ماریا گیا، میں تو مارا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جس طرح میں نے تیرے عیبوں پہ دنیا میں پردہ ڈالا، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے میں تیرے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، تگ و دو کرو، اور اپنے آپ کو مایوسیوں سے نکال لو، اپنے آپ کو نا امیدیوں سے نکال لو۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث توجہ سے سنیے گا، کہا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ ام المومنین کہتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی موت کو تو کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا، تو اللہ سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہی ہونی ہے نا، موت کو تو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ سے ملاقات مرنے کے بعد ہوگی۔ فرمایا عائشہ مسئلہ تو سمجھی نہیں، کہ اللہ کے نبی سمجھا دیجئے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے کرتے گزر جاتی ہے اور وہ رحمت والے عمل کرتا ہے، ایسے ایسے عمل کرتا ہے جن سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، قرآن وہ پڑھتا ہے، آمینہ کے لال کی تابعہ داری وہ کرتا ہے، صدقات و خیرات وہ کرتا ہے، لوگوں پہ خرچ وہ کرتا ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش وہ آتا ہے، کسی پہ ظلم وہ نہیں کرتا، زیادتی وہ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں لوٹتا، کسی پہ قبضہ نہیں کرتا، حق دباتا نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نیک بندہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور تم پہ سلام ہو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا جو تو نیک عمل کرتا رہا ہے۔ کہا اور کہا اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اسے بشارت دی جاتی ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جی کس چیز کی خوشخبری؟ ابھی روح پرواز نہیں ہوئی، ابھی جان نہیں نکلی، لیکن اسے بتا دیا جاتا ہے کہ بندے تو نے دنیا میں نیک عمل کیے، اللہ کی رحمت والے عمل کیے، لہٰذا تجھے رحمت کی اور رضوان کی اور تجھے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اللہ رب العزت تیری ملاقات کا منتظر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے کو بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت اس کی منتظر ہے، تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ پھر میں اپنے اللہ سے ملوں،
اس میں ذوق پیدا ہوتا ہے، اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، اگرچہ باقی سارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی جدائی میں غم سے نڈال ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، جنت کی بشارتیں تیری منتظر ہیں، رب العزت کی رضا اور رضوان تیری منتظر ہے، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ احب اللہ لقاءہ، میرا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پھر پسند کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا بھی خاتمہ ایسا ہی ہو۔ خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن حضرات کیا ہی اس نے خاتمہ ہے۔ فرمایا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی ومن کریہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا جس بندے کی زندگی نافرمانی، ظلم، زیادتی، بے نمازی، منافقت، کفر، شرک، جس کی زندگی ان چیزوں پہ گزرتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے، موت کے وقت ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے اگلے معاملات بڑے مشکل ہیں، اب آگے تجھے جوتیاں پڑنے والی ہیں، ذرا سنبھل جا، ہوش کر۔ اسے موت کے وقت بتا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کس منہ سے اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھے؟ فرمایا وہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں دھتکار دو، دفع کر دو اسے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ موت کے وقت اللہ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی فرمائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، میرے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ رحمت طلب کرتے ہوئے گزر گئی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا ہے، دعاؤں میں کبھی التجاؤں میں، کبھی مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے ہیں؟ آپ جب مسجد میں داخل ہو کیا کہا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے آکھاں بلے بلے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچھیاں شانہ والے، فضل کریں رحمت کریں تے بخشے جان میرے جیسے بھی منہ کالے۔ جو فضل کر دے تو اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رحمت کر دے اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ ان کو عذاب دیں، بندے تو تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان کو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھے گا؟ تیرے خزانوں میں کوئی کمی باقی ہوگی؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سب کچھ ہے جہاں میں، یہ سب کچھ ہے جہاں میں اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہنے والا کہتے بحر عصیاں سے، بحر عصیاں سے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، عصیاں کہتے ہیں گناہ کو، بحر عصیاں سے، گناہوں کے سمندر سے، بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ گناہوں کے سمندر میں کودنے سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن قربان جاؤں یا اللہ تیری عظمت پہ، تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی بڑی تدبیریں، لیکن اے اللہ تیری رحمت نے گوارا ہی نہ کیا، اے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ جس کے طلبگار اللہ کے نبی بھی، اللہ کے ولی بھی، نیک بندے بھی، محدثین ائمہ کرام بھی تجھے بھی یہی کہتے ہیں تو بھی رب کی رحمت کا طلبگار بن جا۔ ایک جملہ ہم نے دیکھا کئی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، کئی دکانوں مکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ جملہ دوستو ادھورا ہے، اس کو پورا کر لو۔ وہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کسی نے گڈی خریدی ہے نا، وہ تو لکھا ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔
یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ میرے بھائی جملہ تیرا ادھورا ہے، اس کو پورا کر۔ ماں کی دعا میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، لیکن مجھے بتلا یہ سب کچھ تیری ماں کی دعا ہے، رب کی رحمت کہاں گئی ہے؟ اللہ کا فضل کہاں گیا ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ کہتا ہے قال ھذا رحمت من ربی۔ لوگوں نے کہا، لمبا واقعہ، میں سارا واقعہ عرض نہیں کرنا چاہتا، لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین بادشاہ، رب کی زمین پر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ کہا ذوالقرنین بادشاہ یاجوج ماجوج فساد کر رہے ہیں زمین میں، ان کے لیے کوئی بند تو باندھ دے، کوئی دیوار تو کھڑی کر دے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے وہ بند باندھ دیا، وہ دیوار کھڑی کر دی۔ ایسی مضبوط دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج اپنی قوتوں طاقتوں کے باوجود اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکے، آج تک پھلانگ نہیں سکے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد کیا کہا ہے؟ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ میری اپنی کیا حیثیت ہے؟ میری قوت نہیں، میری طاقت نہیں، میرا ہنر نہیں، میں بڑا ذہین فتین نہیں۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے ہنر کو اللہ کے سپرد کیا کرو، خود بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ان کو بتلایا گیا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ ان کو بتلایا گیا کہ فلاں علاقہ ہے، وہ علاقے کی جو بادشاہ ہے وہ عورت ملکہ ہے، جو ملکہ ہے وہ عورت ہے، اور حضرات وہ علاقے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس عورت کا، وہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جنوں میں سے ایک جن کا نام تھا عفریت، وہ کہنے لگا پیارے سلیمان علیہ السلام وہ تخت میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ کہا جتنی دیر تک آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، میں سارا واقعہ نہیں بیان کر رہا، صرف اپنے موضوع کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کہا جتنی دیر تک آپ اس مسند پہ بیٹھے ہیں، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام حضرات وہ تخت لائے، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے تخت منگوایا۔ اگرچہ مفسرین کا اس تفسیر میں اختلاف ہے، اللہ رب العزت نے وہ تخت ان کے سامنے کھڑا کر دیا، ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کتنی دیر میں؟ آنکھ چمکن تو پہلے جب وہ تخت آ گیا نا، سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری تو طاقت ہی بڑی ہے، میری تو قوت ہی بڑی ہے، مجھے تو اللہ نے ذہن ہی بڑا عطا کیا ہے۔ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نئی کتاب لکھ سکتا، کوئی نئی تقریر کر سکتا، کوئی نئی تحریر کر سکتا، کوئی نئی تصنیف کر سکتا، کوئی نئی کچھ کر سکتا مگر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں میرا کوئی کمال ہے؟ نہ، رب کعبہ کی قسم ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ کوئی تصنیف کرے، کوئی مصنف ہو تب بھی، کوئی محقق ہو تب بھی، کوئی مفسر ہو تب بھی، کوئی قاری قرآن ہو تب بھی، کوئی حافظ قرآن ہو تب بھی، کوئی انجینئر ہو تب بھی، کوئی ڈاکٹر ہو تب بھی، کوئی سکالر ہو تب بھی، کوئی جتنا مرضی حضرات قانون جاننے والا ہو تب بھی اس کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ مت سمجھنا اپنے آپ کو، مت سمجھنا اپنے آپ کو کہ میرا ذہن، میرا ہنر، میری جناب طاقت، میری قوت کچھ نہیں ہے تو۔ وہ جس نے کہا تھا نا یہ سب کچھ میرا علم، یہ میرا ہنر، میری قوت، میری طاقت، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ کون تھا وہ قارون تھا، قارون تھا۔ لوگوں نے کہا قارون
اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، احسان کر، لوگوں پہ خرچ کر۔ دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا مال عطا کیا ہے، مال و زر اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے نہیں، بات توجہ سے سنیے گا، خزانے نہیں، خزانوں کی جو کنجیاں اور چابیاں ہیں نا، وہ چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ اللہ نے اتنا مال عطا کیا تھا، لوگوں نے کہا خرچ کر، یہ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ گو پتا کی کہندہ ہے، کہندہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا اللہ کا فضل کتوں آیا ہے؟ اے تو میں ذہین ہی بڑا، میں تو انٹیلیجنٹ ہی بڑا، مجھے تو ہنر ہی بڑے آتے ہیں، میرے پاس تو علم ہی بڑا ہے، تکنیک بڑی ہے، انجینئر بڑا ہوں۔ فرمایا کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے پھر اسے مزہ چکھایا، انما اوتیتہ علی علم عندی کہنے کا، فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کا سارا مال اس کے سر پہ رکھا، زمین میں دنسا دیا، آج تک دنستا ہی جا رہا ہے۔ نہ کہہ کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، حال چال کوئی پوچھے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ گلے نہ کر، شکوے نہ کر، مایوسیاں نہ دکھا، نا امیدیاں نہ دکھا، اور حضرات اپنے آپ کی اپنی بڑھوتری ظاہر نہ کر، اپنی بڑھوتری ظاہر نہ کر، بلکہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کی سپرد کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے رحمت کا سوال کیا ہے۔ میرے بھائی مسجد میں داخل ہوئے ہو، کیا پڑھا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو وہ کیا کہیں؟ بولو بولو ذرا، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اور جو پاس بیٹھا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ جو پاس بیٹھا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے، اور اس حق میں کوتاہی نہ کیا کرو، اس حق میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ چھینک مارتے چپ کر کے بیٹھے رہندے، نہ آپ دعا کر دو نہ دعا لیندے ہو۔ اللہ دے بندے دعا کریا کرو، دعا لیا بھی کرو۔ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب چھینک مارے کوئی وہ کہے الحمدللہ، جو پاس بیٹھا ہو وہ کہے یرحمک اللہ، اور بھائی اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے۔ سلام لیتے ہو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو بھائی تجھ پر، اور میرے پیارے اور میرے یار اور میرے جگر اور میرے بیٹے اور میرے دوست، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحفہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، اس تحفے میں کیا دعا ہے اور اس تحفے میں کیا سوال ہے؟ سلامتی ہو تجھ پر اور اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ جس کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آج پوچھتے ہو پریشانیوں میں کیا پڑھیں، آج پوچھتے ہو پریشانیاں، آج کہتے ہو مصیبتیں، آج کہتے ہو تکلیفیں، تکلیفوں میں خصوصاً خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، مجھے سہارا ہے تو تیری رحمت کا ہی سہارا ہے، مجھے سہارا ہے تیری رحمت کا ہی سہارا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا پریشانیاں آسانیوں میں بدلیں گی۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ میں محمد تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے میرے حوالے نہ کرنا بلکہ مجھے اپنے ہی حوالے رکھ۔ واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے سارے معاملات کو اپنی رحمت سے درست کر دے۔ کیا ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی؟ اگر کسی کو عربی میں نہیں آتی، پنجابی جڑے الفاظ آندے نے وہی مانگ لے، اللہ سے رحمت کا سوال کرے۔
اللہ سے رحمت کا طلبگار بن جائے، طلبگار بن جائے، بکاری بن جا، منگتا بن جا، سوالی بن جا۔ کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت کا۔ جس کے لیے رحمت ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اور جنازے میں اپنے بھائی کے لیے دعا پڑھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش بھی دے اور اس پہ رحمت بھی فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے میں، حضرات جنازے میں کتنی دعائیں کیا کرتے تھے، میں یہاں پہ بیان کروں 10 منٹ تقریباً کم از کم ان دعاؤں کو بیان کرنے میں لگ جائیں۔ ان لوگوں کے جنازے، اور وہ جنازے ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ جو 30 سیکنڈ کے جنازے پڑھائیں اور جنازہ پڑھا کے کہوں دعا کرو دعا کرو دعا کرو، پھر 40 قدمہ دے پھر جا کے دعا کرنے ہیں، پھر 40 قدمہ دے پھر جا کے دعا کرنے۔ اور اللہ کے بندو جب دعا کا وقت تھا اس وقت تم دعائیں نہیں کر رہے، بعد میں 40 قدمہ دے پھر 40 قدمہ دے دعا، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، خدا کا واسطہ ہے میت کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کرو۔ زندوں سے بے وفائی جو ہو گئی سو ہو گئی، لیکن مردے کے ساتھ تو بے وفائی نہ کرو۔ یہ 30 سیکنڈ کا جنازہ، آدھے منٹ کا جنازہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی شریعت سے ثابت ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو خالصتاً مخلص ہو کے اس کے لیے دعائیں کرو۔ عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جنازہ تھا، میرے نبی نے پڑھایا، آپ نے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، میرے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوئی کاش کیا جنازہ ہی میرا ہوتا، آج جنازہ ہی میرا ہوتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی فرما۔ تیسری دعا، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ تیرا یہ بندہ، یا اللہ تیرا یہ بندہ، یہ میت، اللہم عبدک تیرا یہ بندہ، وابن عبدک تیری بندی کا بیٹا، وابن امتک احتاج الی رحمتی کا، تیری رحمتوں کا محتاج ہے، اے اللہ اس کو عذاب دے، اے اللہ اس کو عذاب دے، اے اللہ اس کو عذاب دے۔ تیرے خزانوں میں کون سی کوئی کمی واقع ہوتی ہے، اے اللہ اس کو اگر معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معاف کر دے، تیری رحمتوں کا محتاج ہے، اے اللہ یہ تیری رحمتوں کا محتاج ہے۔ احتاج الی رحمتی کا، اللہم انت غنی عن عذابی، اے اللہ تو اس کے عذاب سے غنی ہے۔ اللہم ان کان محسنا، اے اللہ اگر یہ نیکوکار ہے اس کی نیکیوں میں اور اضافے کر دے، وان کان مخطئا فتجاوز عن، اگر یا اللہ گناہ گار ہے اس کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ وقیہ برحمتی کا عذاب الجحیم، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے میت پر، یا اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لے، کس سے؟ عذاب الجحیم سے، جہنم کی آگ سے۔ ہاں دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، بڑی کثیر تعداد جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آئی ہے، مولوی صاحب دعائیں بھی کر رہے ہیں، یا اللہ تجھ سے رحمت کا سوال بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس نے نیکیاں کی ہیں، ٹھیک ہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے اس نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں اس پہ اپنی رحمت فرما، کیونکہ جس پہ تو نے اپنی رحمت فرما دی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو گئی، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی صورت میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی صورت میں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی صورت میں، اللہم اغفر لی وارحمنی بین سجدتین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی کی صورت میں، اور تشہد کی آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک وارحمنی وارحمنی وارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے لیکن ایک بات حضرات ضروری عرض کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قرأ لیلۃ فی کفتا، جو بندہ دو آیتیں اپنا معمول بنا لیتا ہے، رات کو سونے سے پہلے
پڑھتا ہے 2 آیتیں سونے سے پہلے پڑھتا ہے، فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر مصیبت ہر پریشانی سے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی جی کون سی 2 آیتیں؟ فرمایا البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آخر ان 2 آیتوں میں ہے کیا؟ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی امتوں پہ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ وہ مصیبتیں ہم پہ داخل نہ کرنا جن کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کیا ہے؟ وارحمنا، یا اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں فرما۔ جو بندہ رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر مشکل ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، مکان و دکان کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھ پہ اپنا رحم فرما، مجھ پہ اپنا کرم فرما، مجھ پہ اپنا فضل فرما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، میرے بندے جو تو مانگ رہا ہے میں رب العزت تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا طلبگار بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم پہ اپنی کثیر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت فرما دی، اس کی اگلی منزلیں آسان ہو گئی، دنیا میں بھی رحمت آخرت میں بھی رحمت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی صورت میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی صورت میں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی صورت میں، اللہم اغفر لی وارحمنی بین سجدتین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی کی صورت میں، اور تشہد کی آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک وارحمنی وارحمنی وارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے لیکن ایک بات حضرات ضروری عرض کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قرأ لیلۃ فی کفتا، جو بندہ 2 آیتیں اپنا معمول بنا لیتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، 2 آیتیں سونے سے پہلے پڑھتا ہے، فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر مصیبت ہر پریشانی سے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی جی کون سی 2 آیتیں؟ فرمایا البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آخر ان 2 آیتوں میں ہے کیا؟ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی امتوں پہ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ وہ مصیبتیں ہم پہ داخل نہ کرنا جن کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کیا ہے؟ وارحمنا، یا اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں فرما۔ جو بندہ رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر مشکل ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، مکان و دکان کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھ پہ اپنا رحم فرما، مجھ پہ اپنا کرم فرما، مجھ پہ اپنا فضل فرما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، میرے بندے جو تو مانگ رہا ہے میں رب العزت تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا طلبگار بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم پہ اپنی کثیر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔